الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لائق صدر احترام میرے علمی ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت اور علماء کا مقام. سامعین کرام، آپ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل کی وہ علم کے بارے میں ہے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما صلی اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو کوئی شخص علم کے حصول کی راہ پر حصول علم کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. میرے محترم سامعین، علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس آیت کریمہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی، آپ کہہ دیجئے، کیا ایک عالم، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی میں یکسانیت نہیں ہو سکتی، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سائے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک پڑھے لکھے شخص کو کسی جاہل کے مساوی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ علم کی اہمیت اور علماء کا مقام ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے ساتھیوں، آپ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو حقیر یا کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کے مقام کو بلند کرتے ہوئے فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. بلا شبہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ پانی کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتی. لیکن آج ان طلباء کو، ان علماء کو دیکھ کر کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ تمہیں ماضی یاد دلاتا ہے، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلاتے ہیں. اس لیے ایک عالم زمین پر اس طرح چلتا ہے، ایک عالم زمین پر اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان پہ چاند چمکتا ہے. ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں. اپنے بیٹوں کو کالج اور اسکول کے غلاظتوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم، اگر تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی عالم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تم اپنے بیٹے کو اسکول کے کالے دروازے پر نہ بھیجتے، اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجتے. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، مہینے مہینے سفر کیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب یہ علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا. تو جب دین مٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو تباہ و برباد کر دے گا. دین کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. ان علوم کی برکت ہے کہ بارش برس رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے آسمان سے روزی اتر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے سورج میں تپش ہے. اللہ کے لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی قسم، جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہیں کرے گا. جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور لوگ ان جاہلوں سے سوال کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ علماء کا مقام ہے، یہ علم کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس
روئے زمین سے علم ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کتے اور سول کی شکل میں تبدیل کر دے گا، صرف اس لیے کہ اس وقت زنا عام ہوگا، چغل خوری عام ہوگی، ڈاکہ بازی عام ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی عام ہوگی، زناکاری عام ہوگا، گانا بجانا عام ہوگا۔ لوگوں سن لو، تم ان علماء کو کبھی ختم نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو علم اور علماء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔